اس میں ان کو کرٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر میڈیا کے توسط سے پارلیمنٹ کے اندر، کیبنٹ کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بالکل مشکل فیصلے لینے پڑے ہیں اس حکومت کو، اور وہ لینے اس لیے بھی پڑے ہیں کیونکہ 4 برسوں میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا جس سے کہ معیشت سٹیبلائز ہو سکے۔ لفاظی بہت کی گئی ہے، اب بھی لفاظی کی جا رہی ہے۔ 4 برسوں کا اپنا اقتدار، اس کا کوئی حساب کتاب عمران نہیں دے رہا۔ وہ صرف جب وہ اقتدار میں تھا تب بھی وہ کہتا تھا کہ پچھلی حکومتیں چور تھی، ڈاکو تھی۔ اب وہ اقتدار سے باہر ہے تب وہ کہہ رہا ہے یہ حکومت چور ہے۔ ارے بھائی، تم اپنے 4 برسوں کا حساب دو۔ میں آپ کے توسط سے آج عمران خان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ پچھلے 4 برسوں میں تم نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے جو ایک پرسیپشن دنیا میں ہے اس کے لیے کیا کیا؟ اس شخص کو یہ بتانا چاہیے۔ اس شخص کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کی گورنمنٹ سے منسلک جو اتنے سکینڈل سامنے آئے ہیں، جن کو شاید یہ حکومت اتنا اجاگر کر بھی نہیں رہی کیونکہ یہ اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہے، یہ شخص یہ بتائے کہ ان سکینڈلز کے حوالے سے یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے ڈیڈیکیٹڈ پریس کانفرنس ایک فرح نامی خاتون کے لیے کر دی۔ کیا یہ شیوا دیتا ہے سابق وزیر اعظم کو کہ وہ ایک انڈیویجول کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے ایک پریس کانفرنس کرے؟ ہرگز نہیں۔ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ فائز شخص کو تو یہ چاہیے کہ وہ آ کر بتائے کہ ہر شعبے میں اس کے دور حکومت میں کیا کام ہوا۔ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ فلانے ملک کا شخص جو ہے وہ سائیکل پہ پارلیمنٹ جاتا ہے اور اس کو ہیلی کاپٹر سے اترنا گوارا نہیں ہوا پچھلے 4 برسوں میں۔ اور آج اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو خیر ہے، پاکستان کا سسٹم چل سکتا ہے، ورنہ پاکستان میں مارشل لا آ جانی چاہیے۔ یہ انقلاب ہے اس شخص کا، یہ ریولوشنری تھنکنگ ہے اس کی، جو کرسی سے چپک کے بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ پنجاب کے اندر جہاں 11 کروڑ عوام بستی ہے، جس طریقے کا وزیر اعلیٰ اس شخص نے دیا وہ آپ سب کے سامنے۔ ہم تو 4 برسوں سے یہ کہتے رہے کہ پنجاب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جب وہاں چینج آتا ہے تو یہ شخص وہاں سازش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سازش کے نتیجے میں عدالتیں اسے کہتی ہیں کہ یہ تمہاری سازش ناکام ہے، تم جاؤ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرو، اور تب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے صرف یہ کہوں گی کہ پاکستان متحمل نہیں ہے اس طرح کے انتشار کا۔ پاکستان کو اس وقت بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی لیڈرشپ ہے عمران خان کی شکل میں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر تنقید بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ تنقید ایکیڈیمکلی کرے۔ جب وہ حکومت میں تھا تب بھی وہ اس طرح کی بیان بازیاں کرتا تھا، چلاتا تھا، چیختا تھا۔ اب وہ حکومت سے باہر ہے تب بھی وہ چیخم چلا جاری ہے، لیکن صرف اس لیے کیونکہ اس کو اقتدار کا غم ستا رہا ہے، اس کو اقتدار میں آنا ہے۔ وہ اداروں سے رجوع کر رہا ہے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ ورنہ تم برے ہو، اور نیوٹرل کا انہیں تانا دیا جا رہا ہے۔ جب وہ کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو کنٹروورشل رول کرنے پر وہ اکسا رہا ہے، ان کو کنٹروورسیز میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ وہ جب اقتدار میں نہیں تھا، آپ کو یاد ہے جب دھرنے کی وہ کر رہا تھا تمام تر کوشش، تو تب بھی وہ امپائر کی انگلی کی بات کرتا تھا۔ حکومت میں آ کر تو وہ کہتا تھا کہ یہ فلانے ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ بیسٹ ہے، لیکن جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ادارے کے ہیڈز بھی برے ہو گئے، ادارے بھی نیوٹرل ہو کے گنہگار ہو گئے۔ اب وہ ان کو اسی گناہ کو کرنے کی جو ہے وہ اس پر سازش کر رہا ہے یا اس کو اکسا رہا ہے کہ تم وہ گناہ کرو دوبارہ سے جس کے لیے جو تمہیں نہیں کرنا۔ آئین کے مطابق ادارے کو جو کام نہیں کرنا وہ ادارے کو وہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے، ان کو اس پر ضد کر رہا ہے۔ تو ایک ضدی شخص بنا ہوا ہے اس وقت عمران خان۔ بہرحال ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ملک میں، جہاں اس ملک کو بہت ساری اور کام کرنے، اس حکومت کو بہت سارے اور کام کرنے۔ میں نے جس طریقے سے کہا کہ بڑے مشکل ترین حالات میں موجودہ حکومت کو
اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑ رہی ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے حکومت ملی ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے پچھلا گند سمیٹیں اور آگے کی جو ملک کی سمت ہے اس کو ٹھیک کریں. اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کی میٹنگز بھی جو ہے وہ متواتر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وہ میٹنگز بھی لے رہے ہیں اور وزٹس بھی کر رہے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ملک کو صحیح سمت میں آگے لے کر جایا جائے، جو کہ پچھلے 4 برسوں میں نہیں ہوا. جو سمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی. میں اس وقت کیونکہ پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کے حوالے سے بھی آپ سے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن بجٹ کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھوں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کی جو منسٹری ہے اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں اضافہ کیا ہے، اور اس وقت جو اضافہ ہے وہ تقریباً 43% ہوا ہے اس منسٹری کی، اور اس منسٹری کی جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وہ 372.32 بلین ہے. یہ میں آپ کو ابھی کی ایلوکیشن بتا رہی ہوں جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلی ایلوکیشن سے. 372.32 بلین 372.32 ارب جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلے بجٹ سے. اس بجٹ کے اندر جو خاص آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موسٹ سکسیسفل پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا پاکستان کے اندر، اور بلکہ ایشیا میں یہ سب سے مضبوط اور کامیاب پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا. اس کے لیے جی جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ 45.6% 45.6% بڑھائی گئی ہے، اور اب یہ ایلوکیشن 364 بلین ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. اسی طرح بیت المال میں بھی اضافہ کیا گیا اور اب 6 ارب بیت المال کا بجٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 8 ملین لوگ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد لے رہے ہیں، اور یہ 8 ملین وہ گھرانے ہیں جو غریب ترین گھرانے ہیں. ہمارا اس بجٹ کے اندر یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 9 ملین کا نمبر ٹچ کریں، یعنی کہ 90 لاکھ، اور اگلے برس ہم چاہیں گے کہ یہ فگر 10 ملین ہو جائے. تو ہم اسی طرف اب بڑھ رہے ہیں، اور یہی ہماری بجٹ ایلوکیشنز جو ہیں فوکس ہمارا اسی جانب ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے اس میں چونکہ 5 ملین بچے جو ہیں اس پروگرام کا حصہ ویسے ہی تھے، لیکن اس برس جو فائنینشیل ایئر کی ایلوکیشن کی گئی ہے اس میں 3 ملین اضافی بچے شامل کیے جائیں گے، اور یہ ایلوکیشن بھی جو ہے وہ 20 ارب سے بڑھ کر تقریباً 36 ارب ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اب اس بجٹ ایلوکیشن کے بعد پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر بے نظیر نشو و نما سینٹر قائم کیے جائیں گے، جو کہ اس سے قبل تمام اضلاع میں نہیں تھے، بلکہ اب وہ جو ہے وہ تقریباً 160 ڈسٹرکٹس آف پاکستان کے اندر قائم کیے جائیں گے. اس کی بجٹ ایلوکیشن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ 4 ارب سے لے کر بڑی ہے، اور اب تقریباً 21 ارب 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہے. 4 بلین سے 21 بلین 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہو گئی ہے. تو اس میں آپ اضافہ دیکھ لیں کہ کتنا ہوا ہے. تو اب یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا یہ پروگرام ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انڈر گریڈ اسکالرشپ پروگرام ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 92,000 اسٹوڈنٹس اس وقت مدد حاصل کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس کمپوننٹ سے، اور اس میں 10,000 ایڈیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے. ایلوکیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس ایلوکیشن کو 7 بلین سے جو ہے وہ 9 بلین پلس کر دیا گیا ہے. 9 بلین 270 ملین ٹو بی پریسائز. ٹھیک ہے جی، تو یہ بنیادی نقطے تھے جو میں چاہ رہی تھی. اب جو
अच्छा, इसमें मैं एक और आपसे अच्छी खबर शेयर कर लूँ कि ये जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, इसके अंदर हमारा डेटा तो यूज़ नहीं होता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, लेकिन जो लोगों की आमदनी है वो गेज होता है। तो ये जो है मेरिट कम नीड बेस है। तो 40,000 की 42,000 तक की इनकम ब्रैकेट है जिसको कंसिडर किया जाता था, लेकिन हमने देखा है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये नाकाफ़ी है। इसीलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बोर्ड है उसके सामने अब ये प्रपोज़ल लाया जा रहा है और उसकी अप्रूवल जो है वो जल्द हमें मिल जाएगी कि इस सीलिंग को बढ़ाया जाए। चूँकि महंगाई बढ़ चुकी है, आमदनी उस हिसाब से 40 या 42 तक नाकाफ़ी है स्कॉलरशिप्स देने के लिए, तो हम इसको इंशाल्लाह डबल करने को का सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो आई थिंक 45,000 तक है, विच इज़ नॉट इनफ। तो हम इसको मोस्ट लाइकली हम इसको 80 से ऊपर ले जाएंगे, ताकि वो घराने जो इस वक्त गरीब भी हैं लेकिन इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि ये सीलिंग लगी हुई है, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि चंद विज़िट्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत है। 2 मरतबा वज़ीर आज़म साहब विज़िट कर चुके हैं और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की भी है कि 5 लाख मज़ीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ ऐड किए जाएं। इस वक्त तकरीबन 4 लाख के करीब बेनिफिशरीज़ हैं बलूचिस्तान में, जो तकरीबन इनकी 37% आबादी को कवर करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इसको बढ़ाया जाए। गो के 40% एलिजिबल है, लेकिन सिस्टम की अंदर वो तमाम लोग रजिस्टर नहीं हुए, लेकिन 40% की एलिजिबिलिटी है, और वो जो बकाया है 3% 37 में से वो इन ड्यू प्रोसेस हो भी जाएंगे ऐड, लेकिन 40% भी नाकाफ़ी है हमारी नज़र में। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अनाउंसमेंट है वो बिल्कुल मुनासिब वक्त पर है कि हम इनको मज़ीद ऐड करें, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोशल प्रोटेक्शन की। तो ये 5 लाख अगर मज़ीद ऐड हो जाएंगे उनकी जो अनाउंसमेंट है उसके तहत, और हमारी जो समरीज़ मूव हो चुकी हैं और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, तो तकरीबन 65 to 70% का हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कवर हो जाएगी, जो कि इस वक्त जो है 37 to 40% पे खड़ी है। इसके साथ साथ हमने अभी रिसेंटली जो विज़िट मेरा अपना था बलूचिस्तान, और हमने देखा वहाँ पर सेंटर्स की अशद ज़रूरत है। और आपको पता है कि वहाँ रकबे के एतबार से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, और कई इलाक़ों में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एक सेंटर का दूसरे सेंटर तक, और कई जगह पे सेंटर्स है भी नहीं, जो कि अशद ज़रूरी है बनाना। तो जब तक ये सेंटर्स कायम किए जाएं तब तक हमने एक अनाउंसमेंट वहाँ कर दी है 25 मोबाइल यूनिट्स की, कि अगर कहीं सेंटर नहीं भी बनता तो बलूचिस्तान में 25 मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो फौरी तौर पर इसको इनिशिएट किया जाए, जो कि 1 विंडो मोबाइल यूनिट्स होंगे जहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम तर ऑपरेशंस किए जाएंगे। सो ये सहूलत है जो लोगों को फराहम की जाएगी। चंद हफ्तों में इंशाल्लाह ताला ये चीज़ शुरू हो जाएगी। हम इसको एक्सपेडाइट कराने की कोशिश करेंगे, जितना जल्द हो सके ये हो जाए तो लोगों को इससे रिलीफ मिलेगी। मैं चाह रही थी कि ये जो चीदा नुकात हैं हमारी मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो आपके साथ शेयर किए जाएं। और अब बातें तो बहुत हैं, रजिस्ट्री के हवाले से बताती चलूं कि अब हम लोग इस ईयर हम शुरू कर रहे हैं डायनामिक रजिस्ट्री, और डायनामिक रजिस्ट्री जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं हुई है। इसका मकसद ये है कि जूं गुर्बत में हम इजाफा देखते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा है, जैसे पिछली हुकूमत कहती थी कि मौशी इंडिकेटर्स तो सारे अच्छे हैं। हमें इस बात का इदराक है कि जो है वो इंडिकेटर्स बेहतर करने के लिए कुछ इक़दामात लेने पड़ रहे हैं, और वो इक़दामात हमने लिए हैं। और जब ये इक़दामात लेने पड़ते हैं तो फिर ये मुश्किल फ़ैसले होते हैं जिनका मलबा लोगों पर गिरता है। जिस तरीके से आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना इनएविटेबल था, लाजिम था, हमने किया, लेकिन उसके साथ साथ ही आपने देखा कि 28 बिलियन की एक सब्सिडी जो अनाउंस कर दी थी और जो 2,000 रुपये
مزید لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو دیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ رجوع کریں ادارے سے 786 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کے اور 2000 روپے وہ لیں اس سبسڈی کی مد میں۔ 48 بلین جو ابھی بجٹ رکھا گیا ہے 364 بلین کا، اس میں 48 بلین ایسی رقم ہے جو اس سبسڈی کی مد میں اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو ہینڈل کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ ایک کموڈٹی سبسڈی جو ہے اس کو بلڈ کر دیا گیا ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے انڈیکیٹرز واقعی اچھے ہو جائیں گے، جو بگاڑ 4 برس کا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک کرنا ہے، اور جو آگے کی دشواری ہے ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے جتنا ہو سکا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا تھا، جس کو ہم زیادہ تو بدل نہیں سکتے تھے، لیکن کم از کم ان کے سامنے سمپیتھیٹکلی اپنی جو لوگوں کا کیس ہے وہ رکھ سکتے تھے کہ جی ہمیں کہاں کہاں لوگوں کے لیے ریلیف کی ضرورت ہے۔ سو یہ چیز ہم نے انشور کی ہے۔ لیکن میں پھر آ جاؤں کہ انٹروڈکشن آف ڈائنامک رجسٹری جو ہے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی جا رہی ہے، اور یہ رجسٹری الاؤ کرے گی اپڈیٹنگ آف انفارمیشن اینڈ ریکارڈ چینجز ان سوشو اکنامک کنڈیشنز آف اے ہاؤس ہولڈ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بائی اے ہاؤس ہولڈ۔ سو اگر اچانک کوئی شخص جو ہے اس کو غربت کا سامنا، کیونکہ سفید پوش لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے، تو اگر اچانک کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دا اکنامک کنڈیشن، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارہ انہیں ریکگنائز نہیں کرے گا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کیونکہ اسٹیٹک رجسٹری ہوتی تھی، اب ہم نے ڈائنامک رجسٹری کا آغاز کیا ہے، کرنے جا رہے ہیں، جس سے کہ اگر کسی کی سوشو اکنامک کنڈیشن میں تبدیلی آئی ہے تو وہ اس میں رجسٹر کرا سکیں گے۔ سو یہ ایک سہولت ان کو مل جائے گی۔ اب ہم لوگوں نے اپنا جو پیمنٹ میکنزم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اسے بھی ہم ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں ٹو اے سیکیور، ٹرانسپیرنٹ اینڈ مور ایکسیسیبل بایومیٹرک ویریفیکیشن سسٹم۔ تو اس پر بھی ادارہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بیت المال جو ہے وہ بھی کئی انیشیٹیوز لیتا ہے جو سوشل پروٹیکشن کے ہیں، جس میں چائلڈ لیبر جو ہے اس کو ایڈریس کرنا، جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں، لیبر میں انوالوڈ ہیں، ان کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر کے ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ابھی جو بیت المال نے اسٹیبلش اسکولس کی ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر، وہ کنٹری وائڈ ہے مور دین 18,375 اس وقت۔ ہم اس میں بھی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم مزید کام کریں گے۔ اسی طرح ویمن امپاورمنٹ سینٹرز اسٹیبلش پوری ملک میں ہے، جو کہ 161 ان کا نمبر ہے، 161 ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں۔ ایک میں نے حال ہی میں ٹرکش گورنمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ جو بنا ہے اس کو ہم نے انوگریٹ کیا ہے اسلام آباد کے اندر، اور ان ویمن امپاورمنٹ سینٹرز کے اندر 19,200 ٹرینیز ہیں جو مختلف جو ٹریڈز ہیں، سکلز ہیں، اس میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ 16 سکلز ہیں جس میں وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو امپاور کیا جا رہا ہے خواتین کو with some trades۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف انیشیٹیوز ہیں۔ اولڈ ہوم، 2 اولڈ ہوم ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ 51 آرفنیجز ہیں جو بیت المال چلا رہی ہے، اور اب یہ جو فنڈنگ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے تو ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی اور مزید مضبوط ہوں گے یہ ادارے۔ اچھا، ایک ہمارا اور انیشیٹیو ہے انڈیویجول فائنینشیل اسسٹنس، اسے ہم آئفا کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں جو غریب، بیوہ، نیڈی آرفنز ہیں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، ایجوکیشن دیا جاتا ہے، اور ان جنرل ہم ان کی اسسٹنس کر رہے ہوتے ہیں۔ منسٹری کے انڈر 2 پروگرامز ہیں، جو ایک تو احساس پروگرام کے نام سے پہلے ان لوگوں نے پتہ نہیں یہ سارے جو پروگرامز انہوں نے برانڈ کر دیے تھے، یہ بنیادی طور پر منسٹری کا پروگرام ہے، اور منسٹری اسے چلاتی ہے، جسے تحفظ کہا جاتا ہے، اور یہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ایک اور پروگرام ہے جو نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے،
یہ پاورٹی گریجویشن پروگرام جو ہے یہ لوگوں کو پیکیجز پرووائڈ کرتا ہے, ایسٹس ان کے بناتا ہے تاکہ وہ پاورٹی سے گریجویٹ کریں. کہیں لائف سٹاک دیتا ہے, کہیں کوئی مشینری کی ہیلپ دیتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو اکوپ کرتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو یہ منسٹری کا ہے اینڈ ایک فورن فنڈڈ پروگرام ہے جسے پاورٹی ایلیویشن کی منسٹری چلاتی ہے, اور یہ نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے. تحفظ پروگرام کا جو ہیلتھ ایسپیکٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں مختلف جو ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ ہماری رجسٹریشن ہوئی ہے, اور ہم لوگوں کو ریفر کرتے ہیں ان ہاسپٹلز میں, اور ان کی جو ٹریٹمنٹ کی کاسٹ ہے وہ کور کرتے ہیں. سو ایک فہرست ہے ہاسپٹلز کی, گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بالخصوص, جن کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور اس پروگرام میں بھی اب بجٹری ایلوکیشن جو ہماری بڑی ہے, اس سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچا سکیں گے. یہ کچھ خد و خال تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. نیشنل پاورٹی گریجویشن جو میں نے آپ سے کہا کہ فورن فنڈڈ پروجیکٹ ہے, ہمارے امبریلا منسٹری کے امبریلا میں کام کر رہا ہے. اس کی آج کی جو ایلوکیشن ہوئی ہے اس برس کی وہ 4.8 بلین ہے, 4.8 ارب روپے. یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنی ضروری تھی کیونکہ دیکھیں پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی جو ہے بنیادی طور پر وہ اس ملک میں جو غریب طبقہ ہے اس کو سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے ماحولیات کی تبدیلی ہو, چاہے پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو, چاہے جو اسینشل کموڈٹی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو, چاہے پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ کاشت کاری نہ کر سکیں اور جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ خراب ہوں, ان تمام چیزوں کا جو اثر ہے وہ پاپولیشن پر آتا ہے اور لوگوں کی سوشو اکنامک کنڈیشن پر آتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے جو اسائنمنٹ ہے منسٹری کے پاس وہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اثرات جو ہے اکٹھے ہو کر پاپولیشن پر پڑ رہے ہیں اور پاپولیشن کو یہ چیزیں جھیلنی پڑ رہی ہے. ہماری جو 222 ملین کی آبادی ہے اس کو اس تمام چیزوں کے اثرات بھگتنے پڑتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر ہمیں یہ ایلوکیشن بڑھا کر دی بھی گئی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں, اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں آپ نشاندہی کریں گے ہم یقیناً لوگوں تک پہنچیں گے, کیونکہ ہماری منسٹری کے اندر بلکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر بالخصوص ایک ایمرجنسی پروگرام بھی ہے. جو شاکس جو ہوتے ہیں نا, جو مختلف مسائل اچانک ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں, کہیں ڈراؤٹ ہو جاتا ہے, کہیں فلڈ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ان کی مدد کی گنجائش ہے. تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ایلوکیشنز کو شیئر کروں, اور یقیناً جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ پاگل ہو رہا ہے اپنی کرسی کو لے کر لیکن عوام کی اسے کوئی فکر نہیں ہے, تو عوام کو بھی جو ہے وہ اپنے مسئلے دیکھنے ہیں, اور عوام کے جو مسئلے ہیں ان پر جو حکومت آج کام کر رہی ہے ان تمام تر چیلنجز کے باوجود وہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. سہیل خان دنیا سے. جی عائشہ صاحبہ, آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے ایز اے اسپوکس مین ذمہ داری ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس پر پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے, کس حد تک تیاری ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ نیا سروے کب تک ہوگا, اور یہ جو احساس پروگرام کے تحت جو پروگرام چل رہے تھے ان کا اب آئندہ مستقبل میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے مجھے ایکچولی میں آپ کا دوسرا سوال پہلے لیتی ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صرف اس لیے بدلنے کی کوشش کی جائے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک ہے. ایک قانون 2010 میں آیا ہے, مطلب کوئی انسان اتنا پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ قانون کو بدلا کیسے جا سکتا ہے اور قانون کیسے بنتا ہے. اس کے لیے آپ کو PhD ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بیسک سینس اینڈ بیسک رسپیکٹ فار لاء کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک آل آف اس جو لاء ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قانون کا احترام ضروری ہے. قانون میں رد و بدل پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب جو پچھلی حکومت تھی انہیں اتنا بغض تھا بے نظیر صاحبہ کے نام کا, انہیں اتنا خوف تھا بے نظیر صاحبہ کی اپنی پرسنالٹی اور ان کی جو ایک لیگسی ہے اس کا, کہ
ایک خاتون کو انہوں نے ٹارگٹ دے دیا کہ جی آپ جا کے بے نظیر کا نام مٹائیں. میں بڑے آنیسٹلی آپ سے یہ بات اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ اس طرح اپنے لیڈرز کے نام مٹا نہیں سکتے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ میری نظر میں چھوٹے لوگ ہیں. وہ بھلے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اور بتائیں کہ جی ہم نے یہاں سے ڈاکٹریٹ کیا ہے, ہم فلانے کام کر رہے ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں بائی پروفیشن. ٹو می دے آر لٹل پیپل. چھوٹا کام کیا انہوں نے. کیونکہ جب میں منسٹری میں آئی ہوں نا بھائی, تو میں نے کہیں بھی کوئی لیگل کور نہیں دیکھا اس نام کا جو پھیلایا جا رہا ہے. یہ صرف میں نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ کے نام کو مٹانے کی کوشش تھی. آج بھی میں بلکہ سیکرٹری کے ساتھ بیٹھی تھی, میں نے کہا جی کوئی لیگل کور ملا آپ کو؟ ہم نے تو اتنے دن ہو گئے ہم چھانٹ رہے. کچھ بھی نہیں ہے. کوئی لیگل جواز ہی نہیں ہے کسی اور نام کو یوز کرنے کا. بلکہ میرا خیال ہے کہ چند ایک اینکرز نے تو یہ بات اٹھائی بھی تھی اس دور میں کہ جی آپ یہ نام کیسے استعمال کرتے ہیں جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. کاغذوں میں آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لکھتے ہیں, جب بطور چیئرپرسن آپ ریزائن کرتی ہیں اس پروگرام سے تو آپ لکھتی ہیں کہ میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آج ریزائن کر دیا ہے. تب تو آپ نے احساس نہیں لکھا. تو کس کو الو بنا رہے ہیں, کس کو ٹوپی پہنا رہے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پڑھے لکھے لوگ کام کریں, لوگوں کو تو آپ کہہ دیتے ہیں وہ جاہل ہیں, ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے. لوگ اتنے جاہل بھی نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں. لوگوں کو پتا سب ہے. ان کا استعفیٰ دکھائیں نا, انہوں نے جب استعفیٰ دیا ہے کس چیز سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور نام یہ کس کا لیتی رہی ہیں سارا وقت. اور اب بھی ان کو اتنا خوف ہے کہ بار بار وہ اٹھا کے کہیں نہ کہیں سے وہ نام کا پوسٹ لگا دیتی ہیں. اچھا, میں اس کو بہت چھوٹی حرکت سمجھتی ہوں, لہٰذا میں اس کا جواب بھی نہیں دیتی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹی حرکت کا جواب دینا چھوٹی حرکت کو ریکگنائز کرنا ہے, تو میں اس کو چھوٹی حرکت ہی رہنے دیتی ہوں. ٹو می اٹس اے ویری پیٹی تھنگ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج ایٹ دس لیول with somebody who has no respect for his or her own reputation. اور شرازی صاحب. اچھا میڈم, پہلی جو چیئر پرسن تھی بی آئی ایس پی کی وہ فرزانہ راجہ تھی, اور ان کے خلاف 1.5 ارب روپے کا جو ہے وہ ریفرنس لیب نے دائر کیا تھا, اور وہ پھر امریکہ تشریف لے گئی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی. اب جب آپ چیئر پرسن بنی ہیں تو آپ نے جب کاغذات کو کھنگالا ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, تو کیا واقعی آپ اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ فرزانہ راجہ کے دور میں کرپشن ہوئی تھی, یا یہ محض ایک جو سیاسی کھیل تھا اور ان کو بھی سیاسی انتقام کا دکھانا؟ دیکھیے, مجھے ان کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں میرے سامنے آئے, لیکن البتہ یہ جو پچھلے 4 برسوں میں کام ہوا ہے اور جو مجھ سے قبل جو شخصیت اس کرسی پر فائز رہی ہیں, مجھے اس پیریڈ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں میرے علم میں لائی گئی ہیں, میرے نوٹس میں لائی گئی ہیں. میں چونکہ فوکس کر رہی ہوں زیادہ کہ عوام کو کس طریقے سے اس پروگرام میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو مزید لوگوں کو شامل کیا جائے اور ریلیف کیا فراہم کی جائے اور کتنی فراہم کی جائے, تو لہٰذا میں ان چیزوں پر کم فوکسڈ ہوں. لیکن ان کے کچے چٹھے بہت زیادہ میرے علم میں آ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ بیٹھ کر اس چیز کا معائنہ کریں اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ میرا فوکس کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی جینوائن چیزیں نکلیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن اس کے مجھے اندیے بہت زیادہ دیے گئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنا فوکس عوام کی ریلیف پر رکھا ہے, کیونکہ یہ سوشل پروٹیکشن کا ادارہ ہے. اس کو ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنے میں یقین نہیں رکھتے ہیں, جو کہ پچھلی حکومت نے کیا. اس پر صرف سیاست کی, صرف اپنی سیاسی برانڈنگ کی اور کچھ نہیں کیا. صرف ایسے کارڈ چھپائے جس سے کہ ان کے جماعت کے جھنڈے کو پروموشن ملے. حالانکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کے اوپر اگر کوئی تصویر ہونی چاہیے تو وہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پروگرام ان سے منسلک ہے. کوئی اور فوٹو یا کوئی اور رنگ جو کسی جماعت کے جھنڈے کا ہو, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے, جس پر مجھے بہت افسوس ہے. میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتی ہوں, لیکن کچے چٹھے ان کے کافی میرے کانوں تک آئے ہیں. آخری سوال ثناء اللہ صاحب ڈان سے. میڈم, ایک تو جو آپ نے بات کی ہے عمران خان کے بارے سے, آپ کو یاد ہوگا ناصر نواز شریف اگر اداروں کے بارے میں بات کرتے تھے
तो मीडिया पर उनकी तकरीर बैन हुई, फिर आसिफ जरदारी का भी एक इंटरव्यू था, वो भी रुकवा दिया गया। अब 2-3 घंटे रोजाना ये तकरीरें होती हैं, लाइव दिखाई जाती हैं, तो आप करने क्या जा रहे हैं? कि ये प्लान है आपका कि इस किस्म की तकरीर जो इदारों को खुला खुला बुरा कहा जाए या उनको गैर आईनी दबाव के लिए दावे की जाए, उस पर तो एक दो सवाल हो। जी, मैं तो सिर्फ वो बहरहाल एक और भी सवाल है, मैं आपका जवाब दे दूं। प्रोग्राम के हवाले से जब वो आप ये दे दें, देखिए बात यह है कि आप तो कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आपने बात की कि उनका इदारों के लिए, मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई आम शख्स बिलखुसूस कोई बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, या जिसे हम छोटा सूबा तो मुझे नहीं पता क्यों कहा जाता है, रकबे के एतबार से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, फिर सिंध ही क्यों ना हो, या फिर आपको पता है कि कई लोग खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठा रहे थे। तो जब आम लोग यहाँ से तनकीद करते हैं और अपने मसाइल की रोशनी में ये बात करते हैं, उनको परेशानी होती है तो ये बात करते हैं इदारों के हवाले से, तो उनके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन होता है। आपने तो खैर एक लीडर का नाम लिया है, मैं तो एक आम आदमी की बात कर रही हूँ कि उसके साथ क्या होता है। आपको पता है कि पीका में कितने केसेस कटे, कहीं आपकी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जब सवाल किए तो उनके ऊपर पीका लगा दिया गया और पीका में वो उठा लिए गए। तो ये शख्स यकीनन जो बातें कर रहा है वो ना सिर्फ मैं सिर्फ इदारों की हद तक नहीं कह रही हूँ, मैं जिम्मेदारी के अंसर से कह रही हूँ कि इमरान खान इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, वो शख्स इतना बुखलाया हुआ है, उसे अपनी कुर्सी से इतनी मोहब्बत है, वो वजीर आजम के ऑफिस में इस कदर बेचैन है जाने के लिए कि वो उसको खुद भी मैं समझती हूँ पता ही नहीं चल रहा वो क्या कह रहा है। वो कभी कह देता है कि अगर मैं वजीर आजम नहीं हूँ तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर जो है वो हमला हो जाए या पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाए। फिर वो कहता है कि जी यहाँ पर अगर मैं नहीं हूँ कुर्सी के ऊपर तो मार्शल लॉ आ जाए। मतलब उसने जो जो बातें की हैं वो तो जहन में मेरे अब्जॉर्ब भी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम ये बातें सोच भी नहीं सकते। इमरान खान इस वक्त पागल हो चुका है, उसको उसकी जो ज़हनी कैफियत है उसको इलाज की ज़रूरत है। और ऐसा शख्स मैं कहती हूँ कि मुल्क का वज़ीर आज़म तो दूर की बात है, एक सियासी जमात की सरबराही करने के लायक भी नहीं है ये शख्स। सो वो इसकी ज़हनी कैफियत ये है। नवी साहब आप करेंगे। इस वक्त आपको पता है इन्फ्लेशन 21.32% और जुलाई का जो आएगा वो नजर आ रहा है वो 30% क्रॉस करता है। जी जो स्टेटमेंट आप देती हैं ये उस वक्त का है जब इन्फ्लेशन 3-4 जी मैं समझ गया आपका सवाल। ये दूसरा ये भी बता दें कि भाई कैबिनेट मीटिंग है 48 बिलियन जो आपने रिकॉर्ड रखे हैं बाकी है या खत्म हो गए? नहीं, वो अभी दिए जाएंगे, वो इस साल के रखे, वो इस फाइनेंशियल 48 बिलियन रखे हैं। देखिए भाई हमने इसमें कवर करना है, मेरी बात सुन ले, ये इस पूरे ईयर में चलेंगे क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखे गए हैं। मेरी बात सुन ले, पहले इस साल के हैं, लेकिन हमने इसमें जहां इजाफा करना पड़ेगा वो हमें फाइनेंस की कमिटमेंट है कि वो इजाफा हमें करके देंगे। और इसकी वजह ये है जो आपने फरमाया है कि जिस एतबार से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं ये रकम नाकाफ़ी होगी। ठीक है, 14 मिलियन लोगों को हमने कवर करना है जिसमें से 8 मिलियन लोग जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स हैं। 6 मिलियन जो लोग हैं वो इसके अलावा हैं जो कि रुजू करेंगे 7-8-6 पर। तो 48 बिलियन यूं तो फाइनेंशियल ईयर की एलोकेशन है, लेकिन सूरत हाल के पेश नज़र अगर हमें इसमें इजाफा करना होगा तो हमें अश्योरेंस है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि वो हमें इसमें मजीद एलोकेशन देंगे फॉर टारगेटेड सब्सिडी थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डेटा। जी देर कैबिनेट है और कुछ नहीं जी। उनके महंगाई के जितना तूफानी इजाफा हो गया तो आप समझते हैं कि उसमें नजरसानी होनी चाहिए उसके ऊपर? जी एलिजिबिलिटी में आपको सिर्फ बता दूं कि क्योंकि 8 मिलियन लोग इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, 8 मिलियन यानी कि 80 लाख और 60 लाख का हमने और लगाया है कि हम इनको ऐड करेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 मिलियन मेरा ख्याल है मज़ीद इसमें आ चुके हैं। अब वो जो हमने
6 ملین اور کور کرنے ہیں. اچھا اس میں ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی چلوں کہ کیونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر لوگوں کو نکال دیا گیا تھا 2019 میں اور وہ خود ساختہ فیصلہ کیا گیا تھا, وہ مسلط فیصلہ اس طریقے سے تھا کہ اس میں کوئی فائنڈنگز نہیں تھی, کوئی ہوم ورک نہیں تھا, وہ صرف 2 اداروں نے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس طرح لوگوں کو نکالا جا سکے, تو یہ قدغن, یہ قدغن, یہ قدغن. تو ہم ان قدغنوں پہ غور کر رہے ہیں تاکہ جو اس میں ناجائز قدغنیں ہیں ان کو تو ہم فوری طور پر کیبنٹ کے پاس لے کر اس کا اپروول لے لیں کہ یہ ہٹا دی جائے, تو اس سے وہ 8 ملین میں اضافہ ہو جائے گا. پہلے تو یہ بھی بتا دوں, لیکن ابھی جو 6 ملین کا الگ رکھا گیا ہے اس میں ہم ان لوگوں کو بھی ڈسکریج نہیں کر رہے جو کہ 2019 میں ان قدغنوں کی وجہ سے نکالے گئے تھے, تو ان کو یہ ریلیف ملے گی کیونکہ وہ جینوائنلی نیڈی لوگ ہیں. ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اتنے نیڈی ہیں کہ ان کو صرف ایک ارجنٹ شناختی کارڈ بنانے کی بنا پر یا ایک ارجنٹ پاسپورٹ بنانے کی بنا پر نکالا گیا تھا, تو یہ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اس زیادتی کا ازالہ ہم کم از کم اس سبسڈی میں کر رہے ہیں.